جی آج ہم پڑھ رہے ہیں داغ دہلوی کی غزل جو ان کی کلیات سے لی گئی ہے۔ داغ کی شاعری کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں سوز و گداز، درد و غم کے ساتھ ساتھ واردات عشق یعنی معاملہ بندی کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ ہم نے مطلع پڑھا اور اس کے بعد ہم دوسرے شعر پر آ گئے ہیں، جو شعر ہے کہ کم نگاہی میں اشارہ ہے اور اشارے میں حیا۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے اور اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ اب اس میں دیکھیے کم نگاہی جو ہے یہ کم کم دیکھنا ہے۔ محبوب کبھی بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا، وہ نظریں بچا کر، نظریں چرا کر، کنکھیوں سے، آڑی ترچھی نظروں سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا آڑی ترچھی نظروں سے دیکھنا، کم نگاہی، اس میں ایک خاص ادا ہے۔ وہ دیکھ کر شرماتا ہے، دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ مسکرانا وہ حیا ہے جس پر شاعر کو، جس پر عاشق کو پیار آتا ہوا نظر آتا ہے، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کم نگاہی جو ہے بنیادی طور پر اس کی محبت کا اشارہ ہے، اور وہ جو حیا کی سرخی اس کے چہرے پر پھیل رہی ہے یہ اصل میں اسے مدعو کر رہی ہے اس کے حسن پر قربان ہونے کے لیے۔ اب اس بنا پر وہ بیتاب نظر آتا ہے، بے چین نظر آتا ہے۔ حوالہ لکھیے، میں حوالہ لکھتا ہوں کہ بیتاب کر گئی ایک جادو بھری نگاہ، بیتاب کر گئی ایک جادو بھری نگاہ، میں اس کے دیکھنے کی ادا دیکھتا رہا۔ حوالہ دیکھیے کہ بیتاب کر گئی، چین لے گئی ہے، میرا چین گیا واپس نہ مڑا، چین لے گئی ہے، بیتاب کر گئی ایک جادو بھری نگاہ، کم نگاہی، کم کم دیکھنا، کم نگاہی، بیتاب کر گئی ایک جادو بھری نگاہ، میں اس کے دیکھنے کی ادا دیکھتا رہا۔ دیکھیے کم نگاہی میں اشارہ ہے اور اشارے میں حیا، اس نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد سب کچھ چلا گیا۔ انہیں ایک باری تکیا، ساڈا ریا ککھ نہیں ہوندا گیا ککھ نہیں۔ اب اس میں ایسی کیفیت، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے، بے قراری ہے، بیتابی ہے، یہ بیتابی کہتے ہیں وہ کر کیا گیا ہے، میں دیکھنے کی ادا دیکھتا رہا۔ اور اسی صورتحال کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں محبوب مسکرا کر اشارہ کرتا ہے، محبوب مسکرا کر اپنی چاہت کا اس کے ساتھ اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شعر سنیے حوالے کی صورت میں کہ آ کر میری دہلیز سے پھر لوٹ گیا ہے کوئی، آیا تھا دکھا ہے دیکھ کر، آ کر میری دہلیز سے پھر لوٹ گیا ہے کوئی، ایک خوشبو سی کیا لپکتی ہے میرے در سے، ایک میں ہی نہیں جرم محبت کا خطاوار، ایک ہلکا سا تبسم بھی تو شامل ہے ادھر سے۔ یہاں کم نگاہی میں اشارہ ہے اور اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو دیکھنا چاہ رہا ہوں لگاتار، یہ ٹکر ٹکر اور ٹک اس پر گزارا ہونے والا نہیں ہے، میں مسلسل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایسی کیفیت جب شاعری میں آ جائے اسے ہم معاملہ بندی کہتے ہیں، معاملہ بندی۔ یہ شعر داغ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ اصل میں داغ کی شاعری کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہمیں جو واردات عشق کے ساتھ ساتھ جو معاملہ بندی ہے، محبت میں پیش آنے والے وہ سارے لمحات، واقعات اور کیفیات جو ہیں وہ بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ یہ شعر
داغ کی معاملہ بندی کی عمدہ مثال ہے.